بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ترقیق اور تفخیم۔ ترقیق کسے کہتے ہیں اور تفخیم کسے کہتے ہیں؟ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، قرآن پاک میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے باریک پڑھنا ہوتا ہے، تو جون سے حروف باریک پڑھے جاتے ہیں نا، ان کو ہم نام دیتے ہیں ترقیق کا، وہ کہلاتے ہیں ترقیق۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی حروف باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں ترقیق کا، اور جون سا حرف باریک پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں مرقق کا، وہ کہلاتا ہے مرقق۔ یعنی کہ باریک پڑھے جانے والے حروف ترقیق کہلاتے ہیں، اور جون سا حرف باریک پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں مرقق کا۔ تھوڑا سا عجیب ہے، ایک مثال آپ کو دوں گا۔ ٹیچ کا کسے کہتے ہیں؟ ٹیچ کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا یا سکھانا، تو جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹیچر کا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب ایک اور مثال آپ کو دوں گا کہ ریڈ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تو جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ریڈر۔ کلیئر ہے؟ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ قرآن پاک کے کچھ حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کو ہم نام دیتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں ترقیق۔ ٹھیک ہے، اور جون سا حرف باریک پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مرقق۔ اسی طرح تفخیم کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو موٹے جو حروف پڑھے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں تفخیم، اور جون سا حرف موٹا پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں مفخم کا۔ کلیئر ہے؟ اب ترقیق اور تفخیم، موٹا پڑھنا باریک پڑھنا، ترقیق اور تفخیم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ کون سا ہے؟ ایسے حروف جن کو ہر حال میں آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ اوپر کون سی حرکت ہے، نیچے کون سی حرکت ہے، پیچھے کون سی حرکت ہے، وہ آپ نے دیکھنی نہیں ہے۔ ہر حال میں جن حروف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں ایک حصہ وہ ہے۔ دوسرا حصہ ایسا ہے کہ ایسے حروف جن کو ہر حال میں آپ نے باریک پڑھنا ہوتا ہے، جہاں پر بھی آ جائیں، جو سی مرضی حرکت لگ جائے، آپ نے باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو کبھی موٹا پڑھنا ہوتا ہے، کبھی آپ نے باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں جو حصہ نمبر پہلا ہے، جو فرسٹ پارٹ ہے کہ ایسے حروف جن کو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہوتا ہے وہ کہلاتے ہیں حروف مستعلیہ یا پھر حروف استعلا۔ نیچے میں نے حروف کا مجموعہ میں نے لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، یہ میں نے پہلے میرے خیال آپ کو بتائے تھے۔ ٹھیک ہے، اب جو سیکنڈ ہے نا کہ ایسے حروف جن کو ہر حال میں آپ نے باریک پڑھنا ہے، تو وہ بھی کچھ حروف ہیں، میں ان کو ہم بولتے ہیں حروف استفعال۔ ٹھیک ہے، تو تیسرا ہے کہ ایسے حروف جن کو کبھی موٹا پڑھنا ہے، کبھی باریک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک چیٹ پیپر میں نے بنایا ہے، دیکھیں اب جن حروف کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے وہ ہیں حروف مستعلیہ، حروف استعلا بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے حروف جن کو ہر حال میں آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب میں ذرا ہائی لائٹ کرتا ہوں، ایسے حروف میں نے اب ہائی لائٹ کیے ہیں کہ جن کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہوتا ہے، یہ کہلاتے ہیں حروف استفعال یا حروف مستفعلہ۔ ٹھیک ہے، اب 3 باکسز ایسے ہیں، 3 حروف ایسے ہیں جس کو میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا، وہ کون کون سے ہیں؟ الف، لام اور را۔ ٹھیک ہے، اب یہ الف کے بارے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے بتا دیا تھا الف کو موٹا کب پڑھنا ہے اور باریک کب پڑھنا ہے۔ لام ہے، لام کے اوپر بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ لام کون سی ہے جس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور اس کو باریک کب پڑھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی لیکچر موجود ہے، آپ لوگ لازمی دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا جو باکس ہے نا اس کے اندر ایک لیٹر میں نے لکھا ہوا ہے را۔ اب را کو بھی کبھی موٹا پڑھتے ہیں، کبھی باریک پڑھتے ہیں، را کو ہر حال میں موٹا یا باریک نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، کبھی یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں را کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی، را کو موٹا کب پڑھتے ہیں اور باریک کب پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الف لام کے اوپر ویڈیو اپلوڈ میں نے کی ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں ترقیق اور تفخیم، موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے را کی، تو پھر ترقیق کا اور تفخیم کا لیکچر کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔